بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید کا خصوصی ڈاکٹر ایک نصرانی طبیب تھا جو بہت ہی عقلمند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال و سیرت و جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون رشید نے اسے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کرتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ طبیب نے کہا کہ وہ کلمات القاہا الا مریم والروح منہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا، اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں روح منہ کا لفظ آیا ہے، یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزو اور اس کا ایک ٹکڑا ہیں۔ طبیب کی یہ تقریر سن کر ہارون رشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس شبہ کا جواب دینے سے قاصر رہے، اور ہارون رشید رنج و قلق سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ مفسر علی بن الحسین مروزی حج سے واپس ہوتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے فوراً ہی انہیں بھی دربار میں بلایا۔ وہ بھی ناگہاں یہ سوال سن کر چکرا گئے اور فوراً جواب نہ دے سکے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اس نے اپنی مقدس کتاب میں اس شبہ کا جواب دیا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا ہے، مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، خدا کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورہ جاثیہ کی آیت سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ زبان پر آئی تو مارے خوشی کے اچھل پڑے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے، اور دربار میں جا کر ہارون رشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور فرمایا کہ دیکھ لے یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیعا منہ آیا ہے، تو اگر اس من کو تبعیض کے طور پر مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جزو قرار پائیں، لہٰذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جزو نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن الحسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ بالکل رفع ہو گیا، اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ ہارون رشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن الحسین مروزی کو بڑے گران نقد انعام و کرام سے مالا مال کر دیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔